بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گلستان کی لائیو نشریات لے کر میں آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے مہمان. اور ہمارے آج کے مہمان ہیں اعجاز احمد ڈار صاحب, ڈائریکٹر ہارٹی کلچر کشمیر. ان سے جاننا چاہیں گے ہارٹی کلچر کے حوالے سے, کیونکہ جو فروٹس جو تیار ہونے کو ہے یا جو تیار ہو چکے ہیں آلریڈی وہ مارکیٹ میں کس طرح پہنچائے انہوں نے, اور کیا پالیسیز ہیں جو نئے فروٹس اب تیار ہو گئے کیونکہ لاک ڈاؤن بھی تھا. کئی ویسے جو کہہ سکتے ہیں مارکیٹ ابھی کھلی نہیں ہے, جس طرح جو میوہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم اس کو بیچ سکتے ہیں یا اس کی خرید فروخت ہو سکتی ہے. تو اعجاز احمد صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ کیا پلاننگ ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس. جہاں تک کولڈ سٹور کا تعلق ہے, جو وہاں پر فروٹ تھا تقریباً 1.25 لاکھ میٹرک ٹن, اس میں سے کوئی 44,000 میٹرک ٹن ہی چلا گیا تھا بیفور کووڈ. تو کووڈ کے بعد ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ سموتھلی چلا جائے, تو انشاءاللہ آج کی ڈیٹ میں وہ تقریباً سب چلا گیا ہے. تو اب چیری کا سیزن ہے, تو چیری میں بھی آج کی ڈیٹ تک تقریباً 2,000 میٹرک ٹن چلا گیا ہے. یہ جو اوور آل ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ 3,500 تک ہوتا ہے ایکسپورٹ, باقی یہ لوکلی یہاں کنزیوم ہوتا ہے. تو شکر ہے اللہ کے فضل سے یہ چلا گیا بائی نیشنل ہائی وے بھی, بائی مگر روڈ بھی, اور یہ بائی ایئر بھی جا رہا ہے آج کی ڈیٹ میں ممبئی, احمد آباد اور بنگلور, اور اس کا ریٹ بھی اب بڑھ گیا ہے انشاءاللہ. جو ابھی میوہ تیار ہونے والے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی اسی طرح پلاننگ ہے کہ یا ان کو کوئی اور ویا میڈیا ہے, کوئی اور راستہ ہے, کیونکہ مارکیٹ تک پہنچانے میں بھی مشکلات ہیں اس میں؟ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں روف صاحب کی اس میں ریٹس میں تھوڑا آیا ہوگا, فرق کم ہوا ہوگا. تو اس میں انڈر آتم نربھر ابھیان جو ہے اس میں یہ گائیڈ لائن ہے آپریشن گرینز. اس میں اگر ہمیں لگے گا, گورنمنٹ کو لگے گا کہ پچھلے سال سے 15% ڈاؤن ریٹس ہیں, اس میں ٹرانسپورٹ سبسڈی میں ان کو انوالو کیا جائے گا, اکوموڈیٹ کیا جائے گا. ان کو جو منسٹری آف فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری ہے اس میں ان کو آن لائن اپنی رجسٹریشن کرنے, جو بھی گروور ہے تو اس میں اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو کولڈ سٹور میں ہم آنے والے ٹائم میں مال رکھیں گے اس کے لیے بھی 50% یہ جو رینٹ ہے وہ گورنمنٹ برداشت کرے گی. گروورس بار بار یہ کہتے ہیں کہ خرچہ اس میں کافی زیادہ ہے, اور پھر اگر وہ دیکھے حالات کی وجہ سے تو اس طرح کا پیسہ ان کو نہیں مل رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریٹس ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں تو اپلفٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کو تو کس طرح کے جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اس سال ہم نے دوبارہ سرکار سے یہ رجوع کیا ہے کہ جو MIS پچھلے سال چلا تھا, جو لیٹ ہی چلا, لیکن اس سال ان ایڈوانس ہم اس کے لیے پریپریشن کریں گے. اور ہم نے یہاں سے بھی سفارشات کی ہے کہ اس سال بھی اور آنے والے ٹائم میں بھی یہ کنٹینیو چاہے, جس کو ہم MIS کہتے ہیں, پروکیئرمنٹ آف ایپل اینڈ ادر فروٹس تھرو نیفیڈ. تو انشاءاللہ وی ہوپ کہ اس سال بھی چلے گا وہ, اور اس ایڈوانس میں ہم تیاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ وی ہوپ کہ ریٹس بھی اچھے رہیں گے. کچھ گروورس ابھی میں سے بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں میں اور گروورس میں کافی زیادہ دوریاں ہیں, وہ کم کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ نہیں, یہ ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. ہم ہر ایک گروور کے ساتھ, ہر ایک ایسوسیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ چاہے یہاں پاریم پورہ میں بشیر صاحب ہیں, چاہے شوپیان میں اشرف صاحب ہیں, چاہے سوپور میں فیاض صاحب ہیں, یہ جو بھی پریزیڈنٹ ہیں, جو بھی کولڈ سٹور ایسوسیشن کے یونین کے وفائی صاحب ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. اور ہم نے گروپس بھی بنائے ہیں, اور ہر وقت ہم اپنی ایڈوائزریز, اپنی سفارشات دیتے رہتے ہیں. کہیں سکیب کا اثر ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم ان کو دیتے ہیں. اور ہماری ہمیشہ سے گزارش رہتی ہے کہ کہیں بھی کوئی دقت ہو, کوئی ایڈوائزری لینی ہو, کوئی صلاح لینا ہو, ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے, ہمارے جو ڈسٹرکٹس میں ٹیلی فون نمبر سے ان سے رابطہ قائم کر کے ان کو بالکل بر وقت ان کو وہ انفارمیشن فراہم کی جائے. کیا اسکیمیں ہیں ابھی آپ کے پاس, ڈپارٹمنٹ کے پاس لوگوں کے لیے, یا کیا پروگرامز ہیں ابھی ڈپارٹمنٹ؟ رب صاحب, ابھی ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب جو ہمارا کسان پگواڑا ہے وہ 7 جولائی سے 21 جولائی تک چلے گا. 7 جولائی کو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب اس کا اناگریشن کریں گے. اس میں ہر ایک ڈویژن سے 2 ڈسٹرکٹ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اس میں ہم جو KCC لون کے بارے میں جانکاری دینی ہے, رجسٹریشن کرنی ہے گروورس کی, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہم 2 اویئرنیس کیمپ کریں گے.
اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ اور جو لائن ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر, اینیمل ہسبینڈری, سیریکلچر, جو بھی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے شیپ ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں وہ شرکت کریں گے اور گروورس کو, فارمرس کو, اسٹیک ہولڈرس کو وہیں پر آن سپاٹ انفارمیشن دی جائے گی اور KCC رجسٹریشن کی جائے گی. اور بالکل سمپل ایک فارم بھرنا ہے وہاں پر, تو ہمارے وہاں نوڈل افسر رہیں گے, وہ ان کو گائیڈ بھی کریں گے. اور یہ بالکل ہیسل فری ہوگا ان کو. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی ڈاکومنٹس کوئی زیادہ نہیں دینا ہے. اپنا ایڈریس, اپنے آرچارڈ کا ایریا دینا ہے, یا دوسرا جو لائن ڈپارٹمنٹس کنسرن ہے ان کا دینا ہے. اور ان کو اپنی برانچز جو ہیں نزدیکی برانچز بینک کے, ان کے ساتھ بھی یہ اپروچ کر سکتے ہیں. اور یہ ٹارگیٹ ہے گورنمنٹ کے کہ 100% KCC جو ہے وہ ہمیں ٹارگیٹ پورا کرنا ہے. تو ان کو گروورس کو کس طرح کا فائدہ مل سکتا ہے؟ کیا ان کو اسسٹنس کہیں سے مل سکتی ہے یا لون مل سکتا ہے؟ بالکل, جو ہمارا یہ پکواڑا چلے گا 7 جولائی سے 21 جولائی تک, اس میں ہم نہ صرف KCC کے بارے میں انفارمیشن دیں گے, رجسٹریشن کریں گے, لونز دیے جائیں گے. ہم جو ہماری سکیمز ہیں, جو ہمارے پروگرام ہیں, جو ہمارے ایڈوائزریز ہیں, ان کا بھی بھرپور پرچار کیا جائے گا تھرو پرنٹ میڈیا, تھرو الیکٹرانک میڈیا. اور جو آن سپاٹ وہاں کے ڈسٹرکٹ اس میں اویئرنیس کیمپ رہیں گے, اس میں ان کو سوشل ڈسٹینس رکھ کے وہ انفارمیشن دی جائے گی. آپ نے ڈویژنس کی بات کی, ہر ڈویژن میں 2 گاؤں لینے ہیں, تو کیا باقی جو آپ کے علاقے ہوں گے جہاں پہ فروٹ گرو زیادہ ہو سکتے ہیں, کیا وہ ان گاؤں میں آ سکتے ہیں اس اویئرنیس کیمپ میں؟ نہیں, میں نے کہا ہر ڈویژن میں 2 ڈسٹرکٹ. یہاں سے ہم نے بارہمولہ اور بانڈی پورہ آن لائن رہے گا, جس روز آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب اناگریشن کریں گے. باقی ہم ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 2 اویئرنیس کیمپ کریں گے اس دوران, اور لوگوں کو بھی بلائیں گے, فارمرس کو, گروورس کو بلائیں گے, اور آن سپاٹ ان کو وہیں پر یہ جو کسان کریڈٹ کارڈ ہے وہیں پر دیا جائے گا. اور دوسری جو انفارمیشن ہے مختلف ڈپارٹمنٹوں کی, چاہے ہارٹیکلچر ہے, ایگریکلچر ہے, شیپ ہسبینڈری ہے, اینیمل ہسبینڈری ہے, فشریز ہے, وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے لائن, اس کی انفارمیشن, اس کی اسکیمز کے بارے میں جانکاری دی جائے گی. اور جو بھی ایڈوائزری یا کوئی ان کے کوسچنز ہیں, ان کے ہیں کچھ ایشوز, وہ بھی سارٹ آؤٹ کیے جائیں گے. اس میں ہر ایک گروور آ سکتا ہے, ہر ایک فارمر آ سکتا ہے؟ بالکل, اس میں اوپن دعوت ہے ہر ایک کے لیے, ہر ایک گروور آ سکتا ہے. جو چاہے گا, جو بینیفیشری وہاں چاہے گا اپنی رجسٹریشن کرنا یا انفارمیشن لینا, وہ بالکل اس میں شرکت کر سکتا ہے اور انفارمیشن بھی لے سکتا ہے. لائیو نشریات میں جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ڈائریکٹر ہارٹیکلچر اعجاز صاحب. ان کا کہنا ہے کہ گروورس کو فائدہ دینے کے لیے سرکار جو کام کر رہی ہے, ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں پروگرامز کیے جائیں گے, اویئرنیس کی جائے گی کس طرح گروور جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور خاص کر KCC کے حوالے, KCC لونز کے حوالے سے یا بینک سے کس طرح ان کو رابطہ قائم کرنا ہے. اس کے لیے سب اویئرنیس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ دے گا. ان کے لیے سب جو فارمرس ہیں, گروورس ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ وہ سمپل سی رجسٹریشن کریں, اور اس کے لیے جو کنسرن جو ڈسٹرکٹس میں جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے وہ ان کو اسسٹنس کریں گے. ابھی کی لائیو نشریات میں بس اتنا ہے. میرے ساتھی سمیر وانی کے ساتھ دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیں, ہمیں دعا میں یاد رکھیں.